حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو سیرت کی کتب سے تعلق رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ یہ دور اور یہ مرحلہ انتہائی مشکل تھا۔ جتنی اذیتوں کے سامان تھے اور جتنے مشکل راستے تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سارے عبور کیے، اور دن رات حضور نے پیغام حق کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ ایک ایک گھر تک پیغام دینے پہنچتے، یہاں تک کہ میلوں میں، منڈیوں میں جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا، حضور وہاں پہنچتے اور پیغام لوگوں کو منتقل کرتے۔ اور اسی طلب کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے بازاروں تک پہنچے اور وہاں 4 بڑے سرداروں کو پیغام دیا، لیکن چاروں کی طرف سے جواب آیا کہ اے محمد، ہم نے آپ کی بات نہیں سننی۔ آپ اگر کتب سیرت کو پڑھیں تو ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکے کے حالات اس وقت کتنے سخت تھے۔ جب حضور پلٹنے لگے تو طائف کے سرداروں سے کہا کہ اچھا، میری بات نہیں ماننی تو نہ مانے، لیکن میرے آنے کی خبر اہل مکہ کو نہیں دینی۔ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں پیغام دینے یہاں تک پہنچا تو ان کی اذیتیں بڑھ جائیں گی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مکے کے حالات کتنے سخت تھے، لیکن حضور نے پھر بھی ایک ایک گھر تک پیغام حق منتقل کیا۔ اب جب حضور سارا وقت پیغام کو دیتے، تبلیغ کو دیتے، تو ظاہری ذریعہ معاش حضور کا نہیں تھا، اور وہ دن بھی آئے کہ کئی کئی دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا، فاقوں تک نوبت آئی۔ اگرچہ یہ فقر حضور کا اختیاری تھا، اور حضور نے اللہ سے دعا مانگ کے یہ عرض کی تھی، مالک ایک دن کھانا دے، کھا کے تیرا شکر کروں، دوسرے دن بھوک دے، صبر کر کے تیرا شکر کروں۔ کبھی کھانا کھا کے شکر کروں، کبھی صبر کر کے تیرا قرب پاؤں۔ اور یہ فقر اختیاری تھا جو حضور نے خود مانگ کے اللہ سے لیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ حضور سارا وقت تبلیغ کو دیتے ہیں، دین کو دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے گھر کا نان و نفقہ اور خرچ اٹھا لیں۔ تو کچھ رقم جمع کر کے عباس بن عبد المطلب کو دے کے کہا جاؤ حضور کو پیش کر دو۔ جب وہ لے کے گئے اور حضور کی بارگاہ میں وہ رقم پیش کی تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آسمانوں سے جبریل آ گئے، جو طائر لاہوتی تھے، سدرہ کے راہی تھے۔ آ کے عرض کرتے ہیں، کل اے حبیب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، انہیں کہہ دو کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تبلیغ دین بغیر اجرت کے، بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے ہو تو پھر اللہ لفظوں کے اندر اثر کی شیرینی رکھ دیتا ہے، لفظ اندر اترتے ہیں۔ لیکن جب اس راستے کے اندر بھی دنیا چمٹ جائے اور لالچ اور حرص دنیا کی آ کے چمٹ جائے تو پھر لفظ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ جتنی مرضی ولولہ انگیز تقریریں ہوں اور جتنا مرضی جوشیلا انداز ہو، اس میں مسجع مکفہ عبارتیں ہوں، لیکن جب اخلاص کی دولت نہیں ہے اور لالچ اور طمع ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر لفظ دلوں میں نہیں اترتے۔ تتلیوں کی طرح رنگ تو جماتے ہیں، لیکن دلوں میں اترنے کا ڈھب اور سلیقہ وہی لفظ جانتے ہیں جو دل سے نکلتے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تبلیغ یہی رہا ہے۔ یہ 20-25 سال 30 سال کی کہانی لگا لیں، جب ریٹ طے ہونے شروع ہوئے کہ اس دن کا اتنا ریٹ تو اس دن کا اتنا ریٹ، پہلے ٹائم کا یہ ریٹ تو دوسرے ٹائم کا یہ ریٹ،
اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ اکاؤنٹ نمبر پہلے بھیج دیا جاتا ہے کہ اس پہ کچھ بھیج دیں گے تو پھر حضرت پہنچ جائیں گے. تو بتائیے گا کہ پھر جب اتنا کچھ اس راستے کے ساتھ جڑ جائے تو پھر جو بات اندر اترنے والا سسٹم تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. باہر کیف ایک دکھڑا ہے اس وقت، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو تبلیغ دین کی تھی وہ کوئی اور راستہ تھا. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تصوف کا طریقت کا ایک نام ہے. نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو لوگ ملنے آئے تو ایک بوڑھا بابا ملنے آیا، سلام کر کے ملاقات کر کے کہا حضرت فلاں بستی سے آیا ہوں، بڑی کوشش کی کہ پہنچ جاؤں لیکن بوڑھا تھا، سائیکل چلاتے چلاتے آیا ہوں. تو جب پہنچا تو آپ کا واز ختم ہو چکا تھا. نماز ادا کر لی، ملاقات ہو گئی، لیکن بیان نہیں سن پایا. میاں صاحب فرمایا بابا جی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، لوگ ملتے گئے چلتے گئے. جب مسجد خالی ہوئی تو میاں صاحب نے ان کو سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ بیٹھے اور جو تقریر جمعے میں کی تھی وہ دوبارہ شروع کر دی. تو بابا جی شرمسار ہو کے کہنے لگے حضور میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے لیے دوبارہ اتنی تکلیف اٹھائیں اور جمعے کی ساری تقریر دوبارہ کریں. تو میاں صاحب کے لفظ سننے والے تھے، فرمانے لگے بابا جس رب کے لیے ان کو سنایا تھا اسی رب کے لیے تمہیں سنا رہا. جب اخلاص کی دولت یہ تھی تو پھر سادے لہجوں کا حسن یہ تھا کہ لفظ دلوں میں گھر کرتے تھے اور اثر اور جو ہے وہ ایک معاشرے میں حسن اور نیکی کی قدریں بڑھا کرتی تھی. تو یہاں تک کہ تبلیغ دین کے اوپر فرمایا اجرت کا سوال نہیں کرتا، لیکن ساتھ کہا الا المودۃ فی القربى. ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، جو میرے قریب کے رشتے ہیں ان سے محبت کرنا، مودت کرنا. اچھا جب لا سے نفی کر دی گئی، لا اسألکم، کوئی سوال تم سے نہیں کرتا، تو پھر اللہ سے استثنائی نہ ہوتا. لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر اجرت کا سوال نہیں ہے. الا المودۃ فی القربى، ہاں اتنا کرنا کہ قرابت داروں سے محبت کرنا. تو پھر نہ مانگنے کے باوجود بھی حضور نے کچھ مانگا. قربا کی محبت کا صلہ تو مانگا نا، محبت تو مانگی نا. علماء کہتے ہیں جو حضور نے مانگا وہ اپنے لیے نہیں مانگا، وہ بھی امت کے لیے مانگا ہے. کہا جب تک میرے آل سے قربا سے جڑے رہو گے اللہ برکتیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. تو ان سے ہمیں جوڑنے کی تلقین کی گئی، ان سے جڑے رہنے کی تلقین کی گئی. لیکن ایک تو اس کی تفسیر ہے جو کتب سیرت میں اور کتب تفاسیر میں موجود ہے. جب حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرابت والے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ تو حضور فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے. لیکن دوسری طرف میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں کہ ہمارا اعتقاد اور نظریہ یہ ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، جو بھی ہو. دیکھیں نا وجہ فضیلت کیا ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے. اب اس سے جو بھی جڑتا چلا جائے گا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، باعث افتخار ہوگا، باعث برکت ہوگا، باعث عزت ہوگا. اس لیے کہ ہم نے دیکھنا ہے ذات مصطفیٰ کو، اور ذات مصطفیٰ کے ذریعے عزت اور عظمت ملتی ہے. قرآن نے ذکر کیا لا اقسم بہذا البلد، اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی. قاری پوچھتا ہے مالک خالق ہو کر ایک زمین کے خطے کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس میں ایسا کیا رکھا ہے؟ قاری کا ذہن کعبہ جو ہے وہ مکے کا طواف کرنے لگا کہ یہاں کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کی وجہ سے قسم اٹھا رہا ہے. تو قاری اللہ سے پوچھتا ہے مالک یہاں تیرا گھر مکۃ المکرمہ ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. آواز آئی نہیں. مالک یہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں جو تیری نشانیاں اس لیے قسم اٹھائی؟ کہا نہیں. یہاں مقام ابراہیم ہے جس کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا اس لیے قسم اٹھائی؟ کہا نہیں. حجر اسود ہے اس لیے؟ کہا نہیں. حتیم ہے اس لیے؟ کہا نہیں. آب زمزم ہے اس لیے؟ کہا نہیں.
یہاں پہ منا مزدلفہ عرفات ہے اس لیے کہا نہیں. تو قاری پوچھتا مالک پھر تو ہی بتا قسم کیوں اٹھائی شہر کی؟ تو رب نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے اٹھائی کہ محبوب اس شہر نے تیرے قدموں کو چوما ہوا ہے. یہاں محبوب تو جو رہتا ہے، ان ہواؤں نے تیرے جسم کو چوما ہے، ان ذروں نے تیرے طلبوں کے بوسے لیے ہیں، تو میں قسم نہ اٹھاتا کیونکہ یہ شہر تیرا شہر ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وجہ فضیلت حضور کی ذات ہے. اس پہ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل. کچھ کہتے ہیں مکہ افضل، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل. علامہ یوسف نبھانی نے جواہر البحار کے اندر دونوں طبقات کے دلائل ذکر کیے، جو کہتے ہیں مکہ افضل وہ بھی، جو کہتے ہیں مدینہ افضل وہ بھی. شیخ عبدالحق مقدس دہلوی فرماتے ہیں جو کہتے ہیں مکہ افضل دلائل ان کے بھی وزنی ہے، جو کہتے ہیں مدینہ افضل دلائل ان کے بھی وزنی ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. یار پانی لینا تھا بس. کہا جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. چلو اس کو آسان کر لیتے ہیں. صاحب بہار شریعت نے نماز کی فصل کے اندر ایک حدیث ذکر کی. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، ایک جماعت ہے جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پہ درود بھیجتے ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور دوسری صف، فرمایا پہلی صف. پھر عرض کی حضور دوسری صف، فرمایا پہلی صف. اب ہم اس کا تعین کیسے کریں گے کہ پہلی صف کون سی ہے جس پہ فرشتے درود بھیجتے؟ امام کا مصلی محراب میں تو پہلی صف کون سی بنے گی؟ یہ والی. لیکن موسم اچھا ہے تو نمازی اتنے تھے نہیں کہ مسجد بھر جائے، تو مقتدیوں نے کہا حضرت مصلی اگر پیچھے لے آئیں، آپ بھی پنکھے کے نیچے آ جائیں. تو مصلی اٹھا کے پیچھے لے آئے. تو اب پہلی صف یہ نہیں ہوگی، اب پہلی صف وہ ہے جو مصلی کے پیچھے. چلو تھوڑا سا موسم اچھا تھا، صحن کھلا تھا، پودے لگے تھے، ہوائیں چل رہی تھیں، عصر کا وقت تھا. مقتدیوں نے کہا حضرت نماز صحن میں نہ پڑھ لیں. مصلی اٹھایا، صحن میں لے گئے. اب پہلی صف کا اجر یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، صحن میں چلا گیا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلی صف کا اجر امام کے مصلی کے پیچھے، جہاں مصلی جائے گا پہلی صف کا اجر بھی پیچھے پیچھے جائے گا. اسی طرح کائنات کی افضلیت کا شرف میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہے. حضور مکے میں ہیں تو مکہ افضل، حضور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، غار میں ہیں تو غار افضل، مزار میں ہیں تو مزار افضل ہے. جہاں حضور ہیں افضلیت حضور کے پیچھے پیچھے. اب یہ ہے کہ جو حضور سے جڑ جائے اللہ فضیلت دے دیتا. اقبال نے کہا تھا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے کہ جو روم کی سلطنت کا وارث تھا، تخت اور تاج کا مالک تھا، وہ تو فنا ہو گیا، اس کو تو زمانہ بھول گیا، کسی کو نام بھی نہیں آتا. لیکن حبشے کا کالا بلال آج بھی زندہ ہے. بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، اس کی سیرت پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اقبال کہتا ماجرا کیا ہے کہ جو تخت اور تاج کا مالک تھا وہ مٹ گیا، اور جو کالے رنگ کا حبشی غلام چل کے مدینے آیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. اقبال کہتا اس لیے زندہ ہے کہ اس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی تھی. جب حضور سے جڑ جاؤ گے تو پھر فنا نہیں ہے، پھر بندہ مٹتا نہیں. چلو یہ تو 1450 سال کی کہانی ہے نا، ہم دور نہیں جاتے، قریب چلتے ہیں. لاہور چلیں، راوی کے اس پار ایک پرانا ریلوے اسٹیشن ہے، عبور کریں تو آگے مطلق العنان حکمران کا مقبرہ ہے جس کو جہانگیر کہتے ہیں، برے صغیر پہ حکومت کی. اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی نور جہاں، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی زیب النساء ہے. زیب النساء شاعرہ تھی، باپ سے چھپ کے دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی. کبھی جانے کا اتفاق ہو تو اس کی قبر پہ جو تختی ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے.
اس کے اپنے اشعار ہیں. اور مرنے کے بعد اس نے جو قبر پہ لکھوایا وہ کیا تھا کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے. کہتی ہے ہم غریبوں کی قبر پہ پھول چڑھانے کون آئے گا؟ بر مزارے ماں غریباں. یار یہ کسی ریڑھی بان کی بیٹی ہے، کسی دکاندار کی بیٹی ہے، کسی کارخانہ دار کی بیٹی ہے، کسی جج وکیل کی بیٹی ہے؟ نہیں، بر صغیر پاک و ہند کے واحد حکمران مطلق العنان حکمران کی بیٹی ہے. لیکن مرنے کے بعد کہتے ہیں بر مزار ماں غریباں، ہم تو غریب ہو گئے، کون آئے گا؟ جب پھول ڈالنے والا نہیں ہوگا تو پروانہ کا بلبل کہاں سے آئے گی؟ شمع جلانے والا کوئی نہیں آئے گا تو پروانہ پر جلانے کہاں سے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، اور واقعہ کوئی نہیں جاتا. لیکن راوی کا کنارہ اب پار کر کے پرلی طرف چلے جائیں، ایک مزار وہاں بھی ہے. یہاں لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. رات کو جاؤ، دن کو جاؤ، بارش میں جاؤ، سردی میں جاؤ، گرمی میں جاؤ، صبح کے وقت جاؤ، آپ کو عاشقوں کا ہجوم نظر آئے گا. کیونکہ رب کا وعدہ ہے جو رب کا ہو جائے، اس کے رسول کا ہو جائے، وہ اس کو مرنے نہیں دیتا، اس کو زندگی ابدی سرمدی عطا کرتا ہے. یہ دو مثالیں ہمارے اپنے اندر، ہمارے علاقے کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو جب حضور سے اپنا رشتہ جوڑ لو تو پھر اس رشتے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے اللہ بندے کو فضیلت دیتا. اب ذرا آئیے گا کہ صحابہ بھی حضور کے اور اہل بیت بھی حضور کے، ہم دونوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں، کیونکہ دونوں نے تربیت میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے پائی. ایک چھت کے نیچے بیٹھتے، ایک نظر سے پیتے، ایک سینے کا فیضان لیتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کو جو ہے وہ اوپر لے جائیں اور دوسروں کی تنقید کریں؟ مقام مرتبے اپنے اپنے ہیں جو شریعت نے دی ہیں، لیکن ہماری نظر میں دونوں کے لیے برابر محبت موجود ہے، کیونکہ دونوں مصطفیٰ کے قرب والے. صحابہ ہیں، ایک اہل بیت ہے. اصل یہ امت کو توڑنے کی سازش کی گئی. عبداللہ بن سبا نے یہ کردار ادا کیا تھا، جس نے کوفے میں جا کے حضرت علی کے ماننے والوں سے کہا تھا کہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، اور اصل خون کا رشتہ تو یہ ہے، تو اصل یہ ہیں، پھر ان کو پکڑو اور ان کے ساتھ جڑو. وہ تو باہر سے آئے تھے، بس ماننے والے تھے، چلے گئے. اور ان کو کھڑا کر کے پھر جا کے صحابہ کے پاس حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جا کے ان کے ساتھیوں سے کہا کہ نبی خود کہہ کے گیا ہے کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، لہٰذا جو نبی کا اصل جو وراثت ہے وہ تو علم ہے، اور علم صحابہ نے حاصل کیا. مصیبتیں انہوں نے جھیلی، بارگاہ میں یہ آ کے بیٹھتے رہے، دین یہ پھیلاتے رہے. تو اصل تو یہ ہوئے نا، یہ کوئی ماروثیت تھوڑی ہے کہ خون ہے تو پھر وہی سب کچھ ہوگا. وہاں ان کو کھڑا کیا جہاں ان کو کھڑا کیا. پوچھا گیا نانے نواسوں کو چومتے تو دیکھا ہے، سونگتے نہیں دیکھا، جناب کا عجیب انداز ہے. تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ دو میرے جنت کے پھول ہیں، اور جو جنت کا پھول ہوتا ہے اس کو سونگا جاتا ہے. فرمایا چومتا بھی ہوں، سونگتا بھی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار بھی تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں رہتا تو زور اثر حضور کے ساتھ پڑھتا، مغرب سے پہلے اپنے گھر کو چلا جاتا. بوڑھی ماں تھی، قریب مسجد میں نماز پڑھ لیتا. ایک دن دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ مغرب کی نماز جا کے حضور کے ساتھ پڑھوں اور حضور کی تلاوت سنوں، قرآن پڑھنے کا انداز سنوں. اچھا قاری قرآن پڑھے تو لطف آتا ہے، سب عشرہ کا قاری مل جائے تو مزہ اور ہوتا ہے. حرم میں جا کے نماز پڑھیں تو وہاں کے لب و لہجے کا انداز اور ہوتا ہے. صحابی قرآن پڑھے تو مزہ اور ہے، اور جس پہ قرآن اترا وہ صاحب قرآن خود قرآن پڑھیں گے تو کیفیت اور بنے گی. ماں کو میں نے کہا ماں میں جا کے آپ کے لیے اپنے لیے دعا بھی حضور سے کروا لوں گا اور نماز بھی پڑھاؤں گا. ماں نے کہا پتر جا. کہتے میں نے آ کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی. حضور بیٹھے رہے، پڑھتے رہے. میں انتظار میں کہ حضور اٹھیں تو دعا کرواؤں، لیکن بیٹھے بیٹھے عشاء کا ٹائم ہو گیا. عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھی. اب جب عشاء کی نماز پڑھی گئی تو حضور نے سلام پھیرا اور فوراً اٹھے اور حجرہ عائشہ کی طرف بڑھنے لگے. میں نے سوچا اگر حضور چلے گئے تو واپس پلٹوں گا تو ماں کو جواب کیا دوں گا.
اور اندر حضور چلے گئے تو بلا بھی نہیں سکتا، ادب ماننے تو کیا کروں؟ میں بھی اٹھا حضور کے پیچھے کہ حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے میں دعا کا کہہ کے کروا کے تو واپس چلا جاؤں۔ میرے قدموں کی آہٹ بڑھی تو حضور نے چلتے چلتے خود پوچھا من ھذا، کون ہے میرے پیچھے؟ پھر خود پلٹتے ہوئے فرمایا حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حذیفہ ہوں۔ اب لفظ سنیے ذرا، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضور نے واپس پلٹتے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ول امک، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کیا کام ہے؟ یہی کام کروانے تو وہ جا رہے ہیں کہ میں عرض کروں حضور میرے لیے میری ماں کے لیے دعا کریں، اور حضور نے بن مانگے وہ دعا عطا کر دی، کہا اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے؟ اب وہ کہتے تو کیا کہتے، وہ تو بن مانگے دے دیا۔ اقبال کہتا چشم تو بنندہ ما فی الصدور، محبوب تیری نظر تو دلوں کے چھپے راز بھی جان لیتی ہے، جو بات دل میں ہے وہ آپ پہلے جان گئے اور بن مانگے بن بتائے عطا کر دیا۔ اور کبھی اللہ لے جائے در رسول پہ تو وہاں مانگنے والوں کی عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں، کوئی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی زیر لب پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، کوئی آنسو بہا رہا ہے، عجیب کیفیتوں کے لوگ۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو گنبد خضرا جس سمت سے نظر آتا ہے باب السلام کی طرف لوگ اکثر بیٹھتے، تو ہم 2-3 لوگ تھے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ کینٹ کے قاری ارشد تبسم صاحب ہیں، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، تو وہاں مل گئے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کہنے، میں نے کہا حضرت آہستہ آہستہ گنگنائیں، اور ہم اکٹھے بیٹھ گئے تو ہمارے بیک سائڈ کے اوپر یہ سندھ کی طرف سے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے، تو سارے بزرگ ٹائپ تھے، کوئی 4-5-6 لوگ، ان کا انداز میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ گنبد کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک لائن بنا کے کھڑے ہیں اور بول نہیں رہے، صرف یوں جھولیاں اٹھا کے کھڑے ہیں، بس یوں دیکھے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ گھنٹوں گم ہو جاتا ہے، یار کہاں سے سیکھ کے آئے، ان کو انداز محبت کہاں سے ملا؟ چونکہ کیفیات اپنی اپنی ہے نا۔ وہ ایک شاعر تھا، اس نے بڑے خوبصورت ایک بات کہی، وہ جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضری ہوتی ہے نا تو وہاں جو شرطے متوع کھڑے ہوتے ہیں وہ ہانک رہے ہوتے ہیں کہ جلدی کریں، راستہ خالی کریں، آگے گزرتے جائیں، دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مدتوں کی تڑپ لے کے گیا ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کاش یہاں زندگی تمام ہو جائے اور ان جالیوں سے آگے نہ بڑھوں، بس یہاں پہ رک جاؤں اور یہیں زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے اور کچھ ان کے ظاہری جو اعتقادات ہیں تو وہ دھک رہے ہوتے ہیں کہ آگے گزرو، چلو، راستہ خالی کرو، جگہ خالی کرو، دھکے دیے جا رہے ہیں۔ ایک شاعر ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ جب وہاں پہنچا نا، اس کا تخیل ذرا دیکھیں، آپ کو لطف آئے گا، اگر آپ میں تھوڑا سا شاعرانہ ذوق ہو اور آپ بات کو محسوس کرے تو آپ کو شاید کہ ساری رات یہ نشہ نہ اترے۔ وہ شاعر تھا، وہ کہتا جب وہ روزے کے سامنے پہنچا نا اور شرطوں نے متووں نے اس کو دھکے دیے کہ آگے گزر، تو اس نے ایک شعر لکھا، وہ کہتا ہے اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے۔ ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، نہ کہتے ہیں بڑا ضعیف ہو گیا بندہ، یار کمزور ہو گیا، اور زیادہ ضعیفی طاری ہو جائے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا نا، اٹھ بھی نہیں سکتا، پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے لاٹھی کے سہارے، پھر کبھی زیادہ ضعیفی ہو جائے تو لاٹھی پہ بھی بندہ نہیں چل سکتا، پکڑ کے بھی اٹھانا چاہے پھر بھی بندہ نہیں اٹھ پاتا۔ وہ آواز دے کے کہتا اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ وہ کہتا یہ مجھے کہیں کہ بابا اٹھ جگہ خالی کر، تو میں انہیں کہوں میں تو کمزور ہوں، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو عجیب کیفیات، اپنی اپنی محبتیں، اپنی اپنی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں بات نہیں کی اور حضور نے فرمایا اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے؟ فرمایا میں عرض کرتا تو کیا کرتا، میں خاموش ہو گیا۔ حضور فرمایا حذیفہ آج رات وہ فرشتہ زمین پہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اللہ سے اذن لے کے آیا ہے کہ میں تیرے رسول کو سلام کروں، اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، ان کی محبت، ان کے جو فضائل حضور نے بیان کیے وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو 2 لفظوں میں اس بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ حضور فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ نواسے نانوں سے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرے نبی کی نسل ہی سیدہ طیبہ سے چلی ہے، باقیوں کے بیٹوں سے چلتی ہے، حضور کی بیٹی سے چلی ہے، سادات سارے یہاں سے آئے۔ لیکن دوسرا جملہ سمجھنے والا، حضور فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں،
نواسے نانوں سے ہوتے ہیں، نانے نواسوں سے نہیں ہوتے۔ اگر یہ جملہ سمجھنا چاہتے ہو تو کربلا جانا پڑے گا۔ میرے حضور فرمایا آج حسین مجھ سے ہے اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں محمد کا نام اور میرا دین حسین سے رہے گا۔ جب یزید تخت نشین ہوتا ہے، اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی سے بیعت، ان کے میرے نام کی بیعت لے لی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں۔ ایک ہمارا اختلاف ہے نا یزید کے ساتھ، 3 سالہ دور تھا اس کا اور تینوں سال اس کے سیاہ تھے۔ پہلے سال کربلا کا واقعہ ہوا، دوسرے سال مدینے پہ اس نے حملہ کیا اور 3 دن مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، اپنی فوج کے اوپر مدینے کی اور جو ہے وہ خواتین کو حلال کیا، اور 3 دن جو ہے وہ اذان اور اقامت اور نماز نہیں ہونے دی۔ اور اس سے اگلا سال تیسرا اس کا، جب اس نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے گئے، تو یہ تینوں سال اس کے سیاہ ترین تھے۔ لیکن ہماری نفرت یہ ہے کہ اہل بیت پہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، اہل مدینہ کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ۔ لیکن جب امام پاک اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے تو امام کا اختلاف کیا تھا؟ ہمارا تو یہ ہے نا، لیکن اس وقت تک تو کربلا کا منظر نہیں ہوا، باقی 2 سال بھی نہیں تھے، تو پھر امام نے اختلاف کیا کیا؟ اصل یہ کربلا کی فکر ہے، یہ کربلا کا سبق ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اختلاف وہاں کیا تھا؟ تو وہاں اختلاف یہ تھا کہ یزید کی عادات، اطوار، کردار اس قابل نہیں تھا کہ حسین جیسا شخص اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، چونکہ حسین نے گھر میں دین کو پروان چڑھتے دیکھا تھا اور یزید اسلام کی سرحدوں کو پامال کر رہا تھا۔ اور جب آپ نے کربلا جاتے خطبہ دیا تھا تو اس خطبے کے واضح لفظ سے امام پاک نے فرمایا تھا کہ یزید کا وہ لشکر ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو بری کر لیا، نکل گیا، چھوڑ دیا ہے، اور شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ تو اب جو رحمان سے چھٹکارا پا جائے اور شیطان کا ہو جائے، اس کے ہاتھ پہ حسین کیسے بیعت کر سکتے؟ اس کی جو عادتیں، شراب پینا، جب زنا کی عادت، نماز چھوڑنے کی عادت، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے نکاح کو جائز سمجھنے کے معاملات، بہت ساری عادت تھی اس کی جو دین کے خلاف تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، شخصیات کی جنگ نہیں تھی، 2 نظریات کی جنگ تھی، حسینی نظریہ اور یزیدی نظریہ، اور دونوں آمنے سامنے تھے۔ دیکھیں ہم آج کہتے ہیں نا کربلا میں کون جیتا؟ حسین۔ ہارا کون؟ یزید۔ جبکہ دنیا کا دستور اس طرح کا تو نہیں ہے نا، جو دنیا سے چلا جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، مارا جائے کو بندہ، لوگ کہتے ہیں ہار گیا۔ جو بعد میں زندہ رہتا ہے لوگ کہتے ہیں جیت گیا۔ کربلا کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جو شہید ہو گیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، سر نیزے کی نوک پہ چلے گئے، خیمے جلائے گئے، بچے قیدی بنائے گئے، لوگ کہتے ہیں وہ جیت گیا۔ اور جو فتح کے جشن مناتا رہا بعد میں، زمانہ کہتا وہ ہار گیا۔ کیوں؟ اگر تو جنگ حسین اور یزید کی ہوتی تو پھر نتیجہ وہ ہوتا جو عمومی طور پہ نکلتا، لیکن یہاں چونکہ جنگ حسین اور یزید کی نہیں تھی، ایک طرف حسینی نظریہ تھا، ایک طرف یزیدی نظریہ تھا۔ حسین کا وجود تو دنیا سے چلا گیا لیکن نظریہ حسین کا جیت گیا۔ یزید خود بعد میں زندہ رہا لیکن نظریہ یزید کا دفن ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسین جیتا اور یزید ہارا۔ اب یہ 2 نظریے تھے، ایک اسلام کو مضبوط کرنے والا، ایک اسلام کو کمزور کرنے والا۔ ہم آج دیکھیں کہ ہم کس نظریے کے ساتھ کھڑے۔ اگر تو ہم کردار سے اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، اسلام کے احکام ہم نہیں مان رہے، تو نام لینے کے باوجود بھی ہم حسینی نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم اسلام کے لیے محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نہ بھی نام حسین لیں قیامت کے دن، پھر بھی حسین کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہم ہیں کہاں کھڑے؟ دیکھیں یہ جنگ تھمی نہیں نا۔ پچھلے ادوار میں جب جنگیں لڑی جاتی تو جب جنگ کوئی نہیں کرتا تھا، تھم جاتی، کوئی ارادہ ترک کرتا تو وہ سفید جھنڈا لہراتا۔ سفید جھنڈا امن کی علامت ہے۔ ہمارے پاکستانی جھنڈے کے میں بھی زیادہ رنگ سفید ہے اور امن کی علامت ہے۔ لیکن جب جنگ تھوڑی دیر کے لیے تھمتی، دوبارہ تیاری کے لیے آتے، اسلحے دوبارہ سجتے، دوبارہ فوجی تیار ہوتے، تو وہ اپنی طرف سرخ جھنڈا لہراتے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی،
ابھی ہم دوبارہ تیاری کر رہے ہیں، پھر مقابلے میں میدان میں اترنے لگے۔ اب چلیں کربلا اور امام عالی مقام کے روزے کے اوپر لگا ہوا جھنڈا دیکھیں، وہ سرخ ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میری اور یزید کی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ جنگ چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ جو حسین کو، جو دین کو مٹانے کے لیے آئے گا وہ یزید کا ساتھی ہوگا، جو دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا وہ حسین کا ساتھی ہوگا۔ اور یہ دین لفظوں سے، تقریروں سے، تحریروں سے غالب نہیں آئے گا۔ عدالت کے دروازے پہ جا کے بڑی فلیکس لگوا دیں اور اس پہ لکھا ہو کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، اور جو ہیں وہ ترازو کے نشان بنے ہوں، اور اندر جب تک جج کا قلم بکتا نہیں، سودا نہیں ہوتا، قلم چلتا نہیں، تو کیا وہ باہر فلیکس لگوانے سے عدل قائم ہو جائے گا؟ آپ چلے جائیں کچہری میں اور وہاں جا کے فلیکسیں لگوا دیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا جہنمی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، اور جب تک ٹیبل کے نیچے سے پیسے نہیں دیتے آپ کی طرف دیکھتا بھی کوئی نہیں۔ آپ منڈی میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں اور جگہ جگہ فلیکسیں لگوا دیں کہ حضور فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ تو کیا یہ تحریریں لگانے سے اسلام غالب آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسلام اس وقت غالب آئے گا جب ہم ساری چیزیں اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں۔ اگر میرے گھر میں شراب چل رہی ہے، میرا کاروبار سود پہ چل رہا ہے، میرا کاروبار دھوکے پہ چل رہا ہے، فراڈ پہ چل رہا ہے، جھوٹی قسموں پہ چل رہا ہے، خیانتوں پہ چل رہا ہے، میرے گھر میں فحاشی ہے، عریانی ہے، پردہ نہیں ہے، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میرے گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، میں حسین کا نام لیتا بھی رہوں تو حسینی نہیں بن سکتا۔ اور اگر میری زندگی میں اسلام موجود ہے، پھر مجھے کوئی نہ بھی پہچانے تو قیامت کے دن میں حسین ابن علی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوں گا۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہمارا اس اسلام کے ساتھ، جس کو حسین نے کربلا سے بچا کے بھیجا تھا، ہمارا رویہ آج اس اسلام کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے میں کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو پھر نام لینے سے صرف حسینی کوئی نہیں بنتا۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار کو زندہ کرنا پڑے گا، کردار کی چمک سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی تھی، ہم بھی اس مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے۔ پرسوں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کے بالکل قریب یہ چائنا چوک وینس میرج ہال کے اندر پیغام کربلا کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ مغرب سے عشاء تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو تھوڑا سا وقت ہے، 1.5 گھنٹہ تقریباً لگتا ہے۔ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، تاکہ حسینی فکر کے اندر، حسینی مشن کے اندر ہم بھی شامل ہوں، اور وہاں انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل دے۔ وما علیہ الا